روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے، کہ کوئی شخص کہے نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں، کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو. تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے، دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی؟ اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے. وہ کون سا روزہ ہے؟ صوم. ماشاءاللہ آپ کی معلومات تو بہت ہے، بخاری پڑھتے ہیں نا، اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ الحمدللہ. صوم وصال سے منع کیا گیا. وہ کون سا ہوتا ہے صوم وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا، افطار کے وقت افطار نہیں کیا، پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی، پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ. اس کو صوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی طاقت، جیسے انہوں نے فرمایا، آپ کی کیپیسٹی، آپ کی طاقت، آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی، کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے ہمیں صوم وصال سے منع کیا، اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے، تاکہ وہ خوف میں نہ رہے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں.